السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب زدني علما۔ قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ معزز سامعین کرام، عزیز بھائیوں اور دوستوں، حمد و ثناء کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں یہ بتلایا ہے کہ میں نے تمہیں ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ وار درس میرا چلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو آپ کے سامنے بیان اور واضح کروں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ اس دنیا کے اندر بہت سارے حقوق ہیں، حقوق اللہ الگ ہیں، حقوق العباد الگ ہیں، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حقوق ہمارے اوپر ہیں۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سارے حقوق ہمارے اوپر واجب ہوتے ہیں، جنہیں میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کروں گا آج۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگر باحیات رہا تو باتیں بالتفصیل ہر حق کے اوپر آئیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلا حق ہمارا یہ ہے، اور یہ سارے حقوق جو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ ان کو بجا لائے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ تیسرا حق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہے تو مومن نہیں ہے۔ چوتھا حق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کیا جائے۔ پانچواں حق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا جائے۔ چھٹا حق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا دفع کیا جائے، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے تو اس کا دفع کیا جائے۔ ساتواں حق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کی جائے۔ آٹھواں حق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے ساتھ دوستی اور دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھی جائے۔ نوواں حق ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت کی جائے۔ دسواں حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جفا نہ کی جائے۔ یہ حقوق ہیں جو ہر مسلمان کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ ان کو بجا لائے، کیونکہ میرے بھائی اور دوستو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں کہیں خلل ہوا
تو یقیناً ہمارے ایمان کی خیر نہیں ہے۔ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ پہلا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمارا کیا بنتا ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا۔ ہم تمام لوگوں کو یہ ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں، حدیث اور صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگیوں سے کچھ ایسی باتیں پیش کروں گا کہ کھل کر ہمارے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا واجب ہے۔ اور جب آپ ایمان لے آئیں گے تو آپ کو اس راستے میں بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کا امتحان لیا جائے گا، اس امتحان میں ضروری ہے کہ آپ ثابت قدم رہیں۔ میں آپ کے سامنے صحابہ کرام کی مثالیں پیش کروں گا جس سے یہ بات کھل کر کے سامنے آ جائے گی کہ اس دور میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا، مومن بہت مختصر تھے، آپ کے چاہنے والوں کی تعداد بہت کم تھی، آپ کے مخالفین، آپ کے اعداء، آپ کے دشمن دنیا کے گوشے گوشے میں بھرے پڑے تھے۔ اس وقت جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملا لیا، اس وقت جس نے آپ کے چہرے کا دیدار کر لیا، وہ آپ کا اپنا ہو گیا۔ کتنی بھی دشواریاں آئیں، کتنی بھی پریشانیاں آئیں، تمام پریشانیوں کو ان صحابہ کرام نے اپنے گلے لگا لیا۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں بھی یہ ساری باتیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، ہوتی ہیں اور ہوں گی، لیکن اس پر ہمیں گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین محمدی پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ سبا آیت نمبر 28 کے اندر، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ میں نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہوں۔ یعنی اس بات سے، اس آیت سے یہ بات ہمارے سامنے کھل کر کے آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے ہیں، جیسا کہ پہلے انبیاء کرام کے ساتھ ہوا۔ پہلے کے انبیاء، پہلے کے رسل جب انہیں مبعوث فرمایا جاتا تھا تو کسی خاص قوم، کسی خاص ملک اور کسی خاص زبان بولنے والوں کی طرف مبعوث فرمایا جاتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کے بعد نہ تو کسی نبی کے بھیجنے کی ضرورت محسوس کی اور نہ ہی کسی خاص فرقے کی طرف یا کسی خاص لوگ کی طرف یا کسی خاص ملک کی طرف یا کسی خاص زبان بولنے والوں کی طرف بھیجا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ساری انسانیت کے لیے ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اے نبی میں تمہیں سارے لوگوں کی طرف بھیج رہا ہوں، اب آپ جائیے، آپ لوگوں کو ڈرائیے، آپ لوگوں کو خوشخبری دیجیے۔ یعنی ہمارے اوپر بھی یہ واجب ہو گیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم تک پہنچ گیا، جب ہم نے جان لیا کہ یہ محمد جو مکے کے اندر مبعوث فرمائے گئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری بندے اور اس کے رسول ہیں، تو ہم تمام مسلمانوں کے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم ان کے اوپر ایمان لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، آپ کو نہیں جانتے ہیں، آپ کے لائے ہوئے دین کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اور حد تو تب ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے، لوگ اس کو حق مان لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جھٹلا دیتے ہیں۔ اور آئیے آگے میں آپ کے سامنے سورہ اعراف آیت نمبر 158، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي
لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنا کر تم تمام لوگوں کی طرف بھیجا ہے۔ اس اللہ نے مجھے بھیجا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض، جو کہ تمام زمینوں اور آسمانوں کا کیا ہے؟ مالک ہے، یعنی اسی کی ملکیت میں ہے زمین اور آسمان، یہ شجر و حجر، یہ دنیا و مافیہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت، اس کی پرستش، اس کی پوجا و پاٹ کی جائے۔ یحیی و یمیت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو اے لوگو ایمان لاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اس کے نبی پر، وہ نبی جو نبی ہے اور امی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امی بنا کر کے بھیجا، آپ امی تھے یعنی آپ کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار فرمایا۔ فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، اور یہ نبی جو آپ کو اس دین کی طرف دعوت دے رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ دعوت ہی دے رہا ہے، بلکہ نہیں، اس کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہوا یؤمن الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشادات پر ایمان لاتا ہے۔ واتبعوہ، اور اس کی اتباع کرو، یعنی اللہ کی اتباع کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت ملے، تاکہ تمہیں سیدھی راہ مل جائے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں سے مخاطب کر کے فرمایا ہے، دنیا کے اندر بسنے والے تمام لوگوں سے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو فالو کرنے والے ہوں، چاہے وہ یہودیت کو فالو کرنے والے ہوں، چاہے وہ عیسائیت کو فالو کرنے والے ہوں، غرض ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب پائے جا رہے ہیں تمام لوگ میں داخل ہو گئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اور یہ خطاب قیامت کی صبح تک عام ہے، اس میں دنیا کے اندر بسنے والا ہر انسان شامل ہے۔ تو اب یہ بات کھل کر کے سامنے آ گئی کہ سارے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں، لیکن اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کیا سلوک کرے گا؟ آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں، جس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار، رواہ مسلم۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میرے اس امت میں سانس لینے والا کوئی بھی شخص ہو جس نے میرے بارے میں سنا، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو، پھر وہ مر گیا، یعنی میرے بارے میں سنا کہ اللہ کے رسول مبعوث فرمائے گئے، اللہ کے رسول نے دین اسلام کی دعوت دی، لوگ دین اسلام کے اندر داخل ہوئے، یہ ساری چیز اس نے سنی، لیکن وہ حالت یہودیت میں یا عیسائیت پہ وہ مر گیا۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میرے اوپر ایمان نہیں لایا، جس چیز کو میں لے کر کے بھیجا گیا تھا، جس پیغام کو میں لے کر کے بھیجا گیا تھا، اس پیغام کو اس نے ایکسپٹ نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ هُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، وہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج یہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اسی طرح سے ایک نبی چنا
جن کا نام موسیٰ علیہ السلام تھا، ایک نبی چنا جن کا نام عیسیٰ علیہ السلام تھا۔ یہ سارے کے سارے انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے برگزیدہ بندے تھے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے لوگ عیسائی ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے لوگ یہودی ہوئے۔ تو ایک شوشہ یہ چھوڑا جاتا ہے کہ جس طرح سے دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے، اسی طرح سے یہودیت بھی ہے، اسی طرح سے نصرانیت بھی ہے، تو پھر فرق کیا ہے؟ کوئی جس کو بھی چاہے فالو کرے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آ گئی کھل کر کے ہمارے سامنے کہ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آ گئے تو پچھلی ساری شریعتیں منسوخ کر دی گئیں، اور اب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو قبول فرمایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور اسی طرح سے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اسلام کے علاوہ کہیں اور ڈھونڈ رہا ہے، کسی اور دین کو مان رہا ہے، کسی اور دین کو فالو کر رہا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بھی نہیں قبول کرے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی اب اگر ہمیں کسی دین کو فالو کرنا ہے تو وہ دین اسلام ہے، وہ دین محمدی ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے حدیث بھی سنی، آپ نے آیت بھی سنی۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے صحابہ کرام کی چند مثالیں پیش کروں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس طرح ایمان رکھتے تھے، ان کا ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنا مستحکم تھا، کتنا مضبوط تھا۔ حدیث کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کرایا گیا، بیت المقدس تک لے جایا گیا، جب سارا کچھ ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح لوگوں سے یہ بیان کرنے لگے کہ میں خانہ کعبہ سے بیت المقدس گیا، پھر وہاں سے میرا معراج ہوا، ساتوں آسمان کی میں نے سیر کی، پھر وہاں سے میں یہاں آیا۔ تو وہ لوگ جو آپ کے اوپر ایمان لائے تھے، اور وہ لوگ جن لوگوں نے آپ کی تصدیق کی تھی، وہ لوگ جن لوگوں نے آپ سے ہاتھ ملایا تھا، اس میں بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، کیونکہ ایک چیز یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دی تھی جس کو دماغ تو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا۔ یعنی مکہ سے بیت المقدس کا سفر اس زمانے میں جب نہ مواصلات تھے نہ اور کوئی چیز تھی، جب نہ مواصلات تھے نہ اور کوئی چیز تھی، اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ میں وہاں گیا، تو وہ سارے لوگ مکہ والے وہ اللہ کے رسول کے پاس گئے اور کہا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ ابو بکر، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بیت المقدس گیا، پھر میں معراج گیا، تو کیا یہ بات قبول کرنے کی ہے؟ اور یہ بات کہنے والا کوئی اور نہیں، وہ ہے جن کے اوپر آپ نے اسلام قبول کیا، جن کے اوپر آپ ایمان لائے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سنو، دنیا کے سارے لوگ جھٹلا دیں، دنیا کی ساری قوم اللہ کے رسول کو جھٹلا دے، اس خبر کو جھٹلا دے، لیکن ابو بکر تو اس سے بھی بڑی بات کو تصدیق کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ صبح و شام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آسمان سے خبریں آتی، میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اور یہ بات سچ ہے۔ اگر اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو ابو بکر اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر کے خطاب سے، صدیق کے خطاب سے ملقب کیا گیا، صدیق کا ٹائٹل آپ کو دیا گیا۔ محترم بھائیوں اور دوستو، پھر ملیں گے انشاءاللہ دوسرے حلقے میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔